السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد رضا جامعی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ نماز جنازہ میں اپنے ہاتھوں کو کب کھولنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر نماز جنازہ میں لوگ تین طرح سے ہاتھ کھولتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ کہ لوگ ایک سلام پھیرتے ہیں تو ایک ہاتھ کھولتے ہیں، پھر دوسرا سلام پھیرتے ہیں تو دوسرا ہاتھ کھولتے ہیں، جبکہ دوسرا طریقہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کھولتے ہیں، جبکہ تیسرا طریقہ یہ کہ چوتھی تکبیر یعنی جب اللہ اکبر کہہ دیا جائے تو ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں سلام پھیرتے ہیں۔ تو ان تینوں طریقوں میں کون طریقہ درست اور صحیح ہے، تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ نماز جنازہ میں ہاتھوں کو کھولنے کا درست اور بہتر طریقہ جو فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو چوتھی تکبیر یعنی اللہ اکبر جب کہہ دیا جائے تو دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد پھر دونوں سلام کو پھیرا جائے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر میں آپ ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر میں درود ابراہیم اور تیسری تکبیر میں دعائے میت۔ چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کے بعد آپ کو دونوں ہاتھوں کو کھول دینا ہے، اس کے بعد دونوں سلام کو پھیرنا ہے۔ یہی درست اور بہتر طریقہ ہے جس کو فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اور جو پہلا اور دوسرا طریقہ جو میں نے بیان کیا، جو لوگ کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ کو ایک سلام کے ساتھ اور دوسرے ہاتھ کو دوسرے سلام کے ساتھ کھولتے ہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ کہ دونوں سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ کو کھولنا، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو باندھنا اس وقت سنت ہے نماز کی حالت میں جبکہ اس کے بعد کوئی ذکر مسنون باقی ہو، اور چوتھی تکبیر اللہ اکبر کے بعد کوئی ذکر مسنون باقی نہیں رہتا۔ اس وجہ سے چوتھی تکبیر کے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو کھول دیا جائے گا۔ جس طرح کہ ہم اور آپ نماز عید میں جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں جس میں ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتے ہیں۔ پہلی تکبیر میں ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ذکر مسنون ثنا پڑھنی ہے۔ دوسری اور تیسری تکبیر میں ہم اور آپ کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں، کیونکہ دوسری تکبیر اور تیسری تکبیر میں کچھ بھی پڑھنا نہیں ہوتا، ذکر مسنون اس میں نہیں ہے، اس وجہ سے ہاتھوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ چوتھی تکبیر جب کہی جاتی ہے تو پھر اس میں ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد تلاوت ہونی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جہاں پر تلاوت مقصود یا پھر جہاں پر کوئی ذکر مسنون باقی نہ ہو وہاں پر ہاتھوں کا لٹکانا سنت ہے، اور جہاں پر کوئی ذکر مسنون باقی ہو وہاں پر ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے۔ لہٰذا چوتھی تکبیر کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور پھر دونوں سلام پھیرا جائے گا۔ اسی طرح خلاصۃ الفتاویٰ میں موجود ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو نہیں باندھے گا، کیونکہ اب کوئی مسنون ذکر باقی نہ رہا جس کے لیے ہاتھ کو باندھے۔ تو صحیح یہ ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں کو کھول دے گا، پھر دونوں سلام پھیرے گا۔ اسی طرح فقہ حنفی کی کتاب ذخیرہ میں بھی اسی قسم کا مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی کے بہت بڑے فقیہ شمس الائمہ حلوائی فرماتے ہیں کہ ہر وہ قیام جس میں مسنون ذکر نہیں اس میں ہاتھ کا لٹکانا سنت ہے، اور ہر وہ قیام جس میں ذکر مسنون ہے اس میں ہاتھ کا باندھنا سنت ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو عید کی نماز سے سمجھایا۔ اور یہی فتویٰ شمس الائمہ سرخسی اور صدر کبیر برہان الائمہ اور صدر شہید علیہم الرحمہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بھی یہی حکم ارشاد فرمایا کہ تکبیر چہارم کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو کھول دیا جائے گا اور اس کے بعد ہی سلام کو پھیرا جائے گا۔ اسی طرح جب حضور صدر شریعت بدر طریقت حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو پھر آپ نے بھی یہی حکم ارشاد فرمایا کہ ہاتھ کو کھول کر سلام پھیرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ تکبیرات میں ہاتھ باندھے رہنا مسنون تھا اس لیے سلام کے وقت بھی ہاتھ باندھے رہنا چاہیے، یہ خیال غلط ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نماز جنازہ میں ہاتھوں کو کھولنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہی ہاتھوں کو کھول دیا جائے، اس کے بعد دونوں سلام کو پھیرا جائے۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ،
اور ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامعی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔